ہن غور کرینا اجے پیراں دے پیر روشن ضمیر آئے ہائے میرے اجے پیر محی الدین عبد القادر جیلانی اجے آئے نہیں اجے جناب اللہ اکبر زمانہ لا الہ میں ادھی صدی پہلے دی بات 50 یا 52 سال قبل بغداد وچ اللہ دا ولی بیٹھے تقریر فرما رہے نے نام حضرت جنید بغدادی آپ کو لو پہلے گزرے نے دوران خطاب آپ نے فرمایا مریدو شاید میں نہ ویکھاں لیکن اس زمانے نو میری نگاہ ولایت ویکھ رہی ہے ایک زمانہ آئے گا اس وقت فارس ہن موجودہ ایران کہلاندہ ہے ایران اس نا تو ادا شہر گیلان ہے ادھے وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا عبد القادر جیلانی ادا نا ہوئے گا اس شہر بغداد وچ آئے گا بغداد دی جامع مسجد ہوئے گی منبر رسول ہوئے گا اتے بیٹھا پیران دا پیر ہوئے گا حضرت جنید بغدادی فرما دینے میری نگاہ ویکھ رہی عبد القادر اعلان کرے گا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ فرمایا بسم اللہ قدم عبد القادر جیلانی نہ ہو سی اور گردنہ ولیاں نہیں ہو سی اجے آئے کوئی نہیں جی لیکن ذکر ہو رہا حضرت جنید بغدادی فرما رہے نے آئے جنید فرما رہے نے آئے گا جدو میرے پیران دے پیر آگئے آپ دے والد حضرت جناب ابو صالح عرف جنگی دوست والدہ فاطمہ ام الخیر دوواں دا نکاح ہو گیا اجے ولادت نہیں ہوئی آپ دے بابا جی فرمانے نے اللہ دا کرم ہو گیا ہے ایک راتی میری اکھ لگ گئی ہے قسمت جاگ گئی مدینے والے آقا آگئے رحمت للعالمین نبی آگئے سرکار نے فرمایا ابو صالح مبارک ہوئی ان قریب اللہ تینوں پتر دین والا وے جڑا میرا بھی محبوب ہوئے گا میرے رب دا بھی محبوب ہوئے پھر عبد القادر آگئے آئے ہائے قادر کا بندہ قادر کا بندہ جدو آپ نے بغداد دی آئے ہائے ہائے بڑی جدوجہد کی تھی بڑی محنت کی تھی اللہ نو راضی کیتا زندگی دا ایک مرحلہ ایسا بھی عرض کی تھی مولا 1 سال تک کھاواں گا پیاں گا نہیں روزہ رکھاں گا دوجا سال آ گیا مولا پیاں گا کھاواں گا نہیں روزہ پھر نیت کر لیتی مولا ادوں تی کرنا کھاواں گا نہ پیواں گا جدوں تی کر تو آپ نہ کھلاویں پھر آواز آؤندیاں نے عبد القادر میں راضی ہو گیا وہاں کھا لے پی لے منگ کی منگنا میں عرض کی تھی مولا اور کچھ نہیں چاہیدہ اگر دین تی آیا میں اتنا کرم کر دے تو آپ بے نیازیں مینوں بھی بے نیاز کر دے اے مالک تو بے نیاز ہے مجھے بھی بے نیاز کر دے اللہ نے عبد القادر نو کس طرح بے نیاز کیا اللہ جدو اعلان بغداد وچ ہویا قدم میرا وے گردنہ ولیاں دیاں جتھے جتھے کوئی ولی ہے سی گردن جھکا دیتی اجمیر دیاں ٹیویاں تے بین والے میرے خواجہ خواجگاں چشتہ بہیش حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی عرض کر دینے اے عبد القادر پیران دیا پیرا
باقیاں دی گردن تے تیرا قدم لیکن معین دی گردن تے بھی تیرا قدم معین دیاں اکھاں تے بھی تیرا قدم اللہ ایویں تے نہیں نا ضلع جھنگ شور کوٹ وچ بہن والا حضور سلطان العارفین سلطان محمد باو بولے آپ کہندنے سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دارے کے میرا وچ کپران دے جتھے مچھ نہیں بیندے ڈارے کے محبوب سبحانی یا شاہ جیلانی میری مدد کریو جھاٹے کارے کے پیر جنا دے اے میرا کامل باہو ذرا گونج پہ جائے چڑی دینا پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے جڑے جڑے پیرالے بیٹھے ہو چشتی ہو قادری ہو سوروردی ہو نقشبندی ہو اگر اور کوئی پیر نہیں تو کم از کم اپنے تصور کر لے میرا باپ میرا پیر ہے میری ماں میری پیرنی ہے باپ ماں کو اپنا مرشد مان لے اگر اور کوئی نہیں ہے ان سے بڑا کامل کوئی نہیں ہے تصور کر لے پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے کامل باہو پیر جنا دے سلطان العارفین کہندنے اے تن میرا جے چشمہ ہوئے شیشہ شیشہ ہاں جی چشمہ آئینہ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجاؤں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاتے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں اور کدے والے بھجا ہوں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار یا رسول اللہ اللہ لکھ کروڑا ہزار مرد کیتا ہے جدا کوئی نہیں پیواں مرشد بنا لے ماؤں بنا لے اے حجہ جڑانے جی تفسیر پڑھنا حج میرے نبی نے فرمایا جنہوں توفیق استطاعت ہے اپنا بھی خرچہ وے جنہاں دا کفیل ہے انہاں دا بھی خرچہ موجود ہے آ جائے حج بیت اللہ کے لیے کملی والی غریب نہیں آ سکدا فرمایا کوئی گل نہیں ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک بھی موجود ہے جا کے خوشی نال انہاں دے چہرے دی زیارت کر لوے گھر بیٹھے ایک مقبول حج دا ثواب مل جائے
مرشد دا دیدار یا حضرت با